سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، میٹھا بیٹھی کہ جس نے اچھا، محرم کے اندر جیسے بچوں کو فقیر وغیرہ بناتے ہیں، گھر گھر بھیک منگواتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہرے کپڑے ان کو پہنا کر فقیر بنایا جاتا ہے 10 دن تک، اور تازی کو پر مہندی بھی چڑھائی جاتی ہے، ایک 4 چکور ٹائپ سے کچھ بناتے ہیں، اس کو مہندی کا نام دیتے ہیں، اس کو چڑھاتے ہیں مہندی کو۔ اسی طرح تازی وغیرہ پہ نیاز چڑھاتے ہیں، نیاز اس کے سامنے رکھتے ہیں، کافی ٹائم رکھی رہتی ہے، پھر اس کو لا کے تبرک والا سمجھ کے بانٹتے ہیں۔ اس کے معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مروجہ تعزیہ داری کے بارے میں بالکل واضح فرما دیا گیا ہے، اور ٹھیک اسی طریقے سے یہ نیاز چڑھاوا مہندی کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا، اس پر روشنی کرنا، مہندی وغیرہ چڑھانا، یہ سب ناجائز اور بدعت ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ گھر سے مہندی کے پیکٹ وغیرہ بھی لے جا کر اس پہ جو ہے نا چڑھاتے ہیں مہندی، باقاعدہ اس کا نام بھی اس کو مہندی دیتے ہیں کہ کوئی بہت سارا سامان ہوتا ہے اس کو چڑھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز اور بدعت اور یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پر فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں، ایصال ثواب کے تعلق سے پوچھا گیا کہ امام حسین کی نیاز وغیرہ دلائی جاتی ہے، تعزیہ پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، یہ سب معاملات کیسے؟ نیاز کے تعلق سے فرمایا کہ ایصال ثواب امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی، یا اس طریقے سے پانی وغیرہ کھلانا، شیرنی کو تقسیم کرنا، یہ ساری باتیں جائز اور درست ہیں، مگر تعزیہ کے اوپر چڑھاوا چڑھانا یا تعزیہ کے آگے کوئی کھانا وغیرہ رکھ دینا، اس کی ممانعت ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ وغیرہ کے محرم کے مہینے میں بچوں کو فقیر بنانا، تعزیہ کے اوپر چڑھاوا چڑھانا، اس کے سامنے منت مانگنا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور بھیک مانگنا تو ویسے بھی حرام ہے، یعنی سوال کس کو جائز ہے کس کو ناجائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لہٰذا بچوں کو فقیر بنا کر گھر گھر بھیک منگوانا، وہ بھی بلا وجہ شرعی ان سے بھیک منگوانا، یہ بھی حرام ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا سوال کرنا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اس قسم کی منتیں مانگنی نہیں چاہیے، اگر منتیں مانگی جائیں تو یہ منتیں پوری نہ کی جائے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اب ایک کتاب ہے تعزیہ داری کے تعلق سے، ایک صاحب نے لکھی ہے، کافی پرانی کتاب ہے وہ، عظمت تعزیہ داری کے اندر بہت ساری اس کے اندر باتیں جو ہیں تعزیہ داری کے تعلق سے اس کے جائز ہونے کی دلائل ہیں، حالانکہ بے موقع و محل وہ دلائل ہے۔ اس کے اندر شروع میں شعار اللہ کی دلائل کو تعزیہ بتایا گیا، اسی طرح اہل بیت کی محبت رکھنا واجب ہے، محبت، حالانکہ کوئی تعزیہ بنانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی اگر تعزیہ کو منع کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت کو منع نہیں کر رہا، ایصال ثواب کو منع نہیں کر رہا۔ اسی طرح اس میں اہل بیت سے حسد اور بغض رکھنے کی برائیاں گنوائی گئیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ کوئی اگر تعزیہ کو خرافات کو منع کر رہا ہے جو مروجہ اس وقت رواج میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل بیت کا حاسد ہے۔ اور اس کتاب کے اندر سب سے خاص چیز یہ ہے کہ ایک بزرگ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک جھوٹ بھی باندھا گیا ہے، اور آپ کتاب کی زیارت اس کو ایک دفعہ کر لیں، میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام آپ دیکھ لیں، رائٹر کا نام آپ دیکھ لیں، اور اب میں آپ کو وہ صفحہ دکھاتا ہوں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 180 ہے۔ یہ وہ صفحہ ہے، آپ اس کی عبارت کو پڑھیں جو انڈر لائن ہوئی ہوئی ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، فتاوی عزیزیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ نیاز وغیرہ جو تعزیہ کے سامنے رکھ کر دلائے جائے، تعزیہ پر جو نیاز ہوتی ہے وہ اس قسم کی وہ متبرک ہے، یعنی برکت والی نیاز ہے، اور بتایا گیا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا فرمایا۔ یا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں، غالباً اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے۔ اب جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ایک دفعہ اس کتاب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو فتاوی عزیزیہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ فتاوی عزیزیہ ہے، انہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تعزیہ کے آگے نیاز اگر کرائی جائے تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کے اندر وہ فتویٰ آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے واقعی میں ایسا کہا ہے، یا پھر اس کتاب کے مصنف صاحب نے ان کے اوپر ایک جھوٹ اور بہتان باندھا ہے تعزیہ کو جائز کرنے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے اس کا یہ صفحہ اور یہ پیج ہے۔
اب اس کے اندر پڑھ لیں گے شاہ عبدال عزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے اپنے اس فتوے کے اندر کہ جس کھانے پر امام حسین کا ایصال ثواب کیا جائے، نیاز وغیرہ اس کی جائے، فاتحہ کی جائے، اس پہ درود، فاتحہ اور یہ سب چیزیں پڑھی جائیں تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو تعزیے کے سامنے رکھا جائے گا وہ کھانا برکت والا ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کھانے پر ایصال ثواب کیا جائے، درود، فاتحہ وغیرہ پڑھی جائے اور اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جائے، جس کو ہم عرف عام میں نیاز بولتے ہیں، فاتحہ خوانی جس کو بولتے ہیں، اگر کھانے کے اوپر وہ کری جائے تو وہ کھانا برکت والا ہے. آگے اب اس کے اندر پڑھیں، وہ فرماتے ہیں البتہ وہ کھانا جو تعزیوں کے سامنے رکھا جائے، پوری رات اس کے سامنے رکھے دینا، یعنی رکھنا پوری رات اس کے سامنے، بلکہ اصلی قبر کے سامنے بھی رکھنا، اس میں مشابہت کفار پائی جاتی ہے، اس بنا پر اس میں کراہت ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں باتیں بالکل جدا جدا ہیں. کتاب کے اندر تو یہ لکھ کر الزام لگایا جا رہا ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ کہ انہوں نے کہا کہ جو کھانا تعزیے کے آگے رکھا جائے وہ برکت والا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا تعزیے کے سامنے رکھا جائے وہ کراہت والا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک بہتان ہے، اس کتاب کے اندر یہ الزام ہے. ابھی ان کے مصنف صاحب کو چاہیے کہ اس کی بالکل وضاحت کریں. فاتحہ کا کھانا برکت والا ہے، تعزیے کے آگے اگر کھانا رکھا جائے تو وہ کراہت والا ہے، برکت والا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ تعزیے کے سامنے کو انہوں نے برکت والا کہا ہے، جو کہ ایک بالکل جھوٹ ہے. تو اسی طرح یہ سب معاملے جو تعزیے کے اندر ہوتے ہیں خلاف شرعی، جس کا کوئی بھی یعنی شریعت کے اندر اصل نہیں ہے بلکہ ممانعت ہی موجود ہے، تو اس طرح بچوں کو فقیر بنانے سے، گھر گھر بھیک منگوانے سے، خلاف شرع کام کروانے سے، صرف ہرے کپڑے پہنانے سے اور کان وغیرہ چھدوانے سے، فقیری ان کو لباس دینے سے اور سب کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، یہ سب معاملات سے بچنا بھی چاہیے اور اس میں مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. قرآن پاک اس سے منع کرتا ہے کہ برائی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ٹھیک اسی طریقے سے جو اگر آپ کو نیاز فاتحہ کرنی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار کی فاتحہ خوانی آپ گھر سے کر سکتے ہیں. گھر پہ کھانا رکھ کے نیاز کا بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ اختیار کریں، نہ کہ تعزیے کے آگے حلوہ پکا کے رکھ دیں یا کوئی کھانے کا سامان رکھ دیں اور پھر وہ گھنٹوں تک رکھا رہے اور اس کو لے جائیں، یا تعزیے کے آگے بیٹھ کر نیاز کریں. یہ سب معاملے بھی ناجائز ہے. اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے انہوں نے بھی فرمایا کہ اس میں مشابہت کفار پائی جاتی ہے، یعنی جس طرح وہ بت کے آگے رکھتے ہیں. حالانکہ تعزیہ بت نہیں ہے، اس کا انکار ہے بالکل صاف، تعزیہ بت نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا، مگر وہ کھانا کو برکت والا سمجھنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آگے چڑھانا بھی یہ جہالت کا کام ہے. ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پتھر میں حسن لالے پرن بار بنایا